بار بار اچھا کرنا پڑتا ہے 156 ماما پین سے کیوں کام نہیں کرتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں جی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں من شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے یہ دو علامتیں ہیں. فمن حج البیت پس جو بیت اللہ کا حج کرے جو بھی مرد عورت او اعتمرا یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں یطوف بہما
کہ وہ ان دونوں کی سعی کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو نفلی طور پہ کرے گا خیرن بھلائی، حج کو نفلی طور پر یا عمرے کو نفلی طور پر، ان اللہ، تو بے شک اللہ رب العزت یقیناً شاکر، خوب قدردان ہے، علیم، خوب جاننے والے ہیں. بے شک صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. پھر جو بھی مرد و عورت بیت اللہ کا حج کرے یا پورا کرے تو اس پر ان کی سعی کرنے میں، ویسے تو اس کا معنی ہے طواف کرنا، چکر لگانا، تو سعی بھی چکر ہی ہوتی ہے چکر کی صورت میں، تو اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، اس پر کوئی عیب نہیں ہے. ومن تطوع خیرا، اور جو انہیں نفلی طور پہ کرتا ہے، تو ان اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ رب العزت نہایت قدردان، خوب جاننے والے، خوب جاننے والے. اللہ تعالیٰ نہایت. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس چیز کو، ان تعلیمات کو جو ہم نے اتارا. کیا اتارا؟ من البینات، روشن اور واضح دلائل، والہدا، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا تورات میں. للناس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ، اور کتاب سے مراد الکتاب تورات. یہ آج اس کے قلم میں مسئلہ ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں لکھوں گا، اس کا قلم آج کام نہیں کرنا. تو اولئک یلعنہم اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے اتارا. کیا اتارا؟ واضح دلائل اور ہدایت، بعد اس کے کہ ہم نے اسے واضح کر دیا یہود کے لیے ان کی کتابوں میں، تورات میں. یہی لوگ ہیں حقیقت میں یلعنہم اللہ، جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. ترجمہ پھر سنیں. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے اتارا. تو کس کو ہم نے اتارا؟ روشن اور واضح دلائل اور ہدایات، بعد اس کے کہ ہم نے یہ چیزیں واضح کر دی یہود و نصارہ کے لیے ان کی کتابوں میں، ان کی کتابیں نہیں، تورات میں اور انجیل میں. حقیقت میں یہ لوگ، ان پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں کہ یہ حق کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، مگر وہ لوگ، تابو، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور انہوں نے صحیح کام کیے اور اپنی بھی اصلاح کر لی. وبینوا، اور لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، حق کو چھپایا نہیں، واضح کیا. یعنی ان میں سے وہ لوگ جو توبہ طائب ہو گئے، اپنے معاملے کو درست کر لیا، اور جو حق چھپایا تھا اس کو واضح کر دی، تو یہ لوگ اتوب علیہم، اللہ فرماتے ہیں میں بھی ان کے اوپر رجوع کرتا ہوں، میں بھی ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اور میں بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. تواب کا معنی بے حد، خوب، بے حد، بہت زیادہ. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کی اصلاح کی اور لوگوں کے سامنے حق کو واضح کر دیا، تو یہی لوگ، ان کی طرف میں توبہ، ان کی طرف میں لٹتا ہوں، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اور میں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کفار تھے، یعنی کفر کی حالت میں ہی مر گئے. اولئک، یہ لوگ، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے،
वल्मलाइकती फरिश्तों की लानत है, अन्नास अजमाइन और सब लोगों की लानत है। अजमाइन का माना होता है सब। बेशक वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया, वह मातू और वो मर गए, वो हम कुफारुन कुफर की हालत में। उलाइका यही लोग इन पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, वन्नास अजमाइन और सब लोगों की भी लानत है। खालिदीन फीहा ये इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु ला युखफ़फ़ु नहीं हल्का किया जाएगा इनसे अजाब को। वला हुम युनदरून और न ही ये मोहलत दिए जाएंगे। हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें, इनसे अजाब हल्का नहीं किया जाएगा और न ही ये मोहलत दिए जाएंगे, न इनको इनसे कोई पूछ गुछ होगी इस हवाले से कि हम तुम्हें कोई मोहलत दें, बिल्कुल भी मोहलत नहीं दिए जाएंगे। व इलाहुकुम और तुम्हारा इलाह इलाहु वाहिद एक ही इलाह है, ला इलाहा इल्लाहु नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वही, अर्रहमान वो बेहद शफकत करने वाला रहम करने वाला, अर्रहीम नहायत रहम करने वाला। तुम्हारा इलाह तो एक ही है, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर वही वही बेहद रहमत करने वाला और नहायत शफकत करने वाला है। जी आज जो हमने सबक पढ़ा है इसमें जो चीजें हैं वो आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह यहाँ पर सफ़ा मरवा का जिक्र क्यों किया है और सफ़ा मरवा क्या चीजें हैं। सफ़ा मरवा ये काबे के पास दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, अल्लाह ताला की निशानियों में से शायर में से ये है। तो दरअसल जब किबले की तब्दीली की बात आई और अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को तब्दील करके किबलतुल्लाह बैतुल्लाह को करार दिया तो मुसलमानों को बहुत ज्यादा इतराजात का सामना करना पड़ा। उन पे बहुत ज्यादा इतराजात हुए, उनके ऊपर जो है पुख्तियाँ कसी गई, उनके ऊपर तरह तरह की जो है वो बातें कसी गई, तरह तरह की महफिल और मीटिंग तनाइयों में मुसलमानों के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इस चीज को एक्सप्लेन किया और मुसलमानों का दिफा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों ने अल्लाह के हुक्म को माना है, तो अल्लाह ताला के लिए सिर्फ ये सुन्नतें नहीं है बल्कि अल्लाह ताला तो इस चीज को देखते हैं कि कौन मेरे नबी की बात को मानता है और कौन उसका इनकारी है, कौन जिद पे अड़ जाता है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए किबले के अहकामात को वाज़ेह किया, उसकी हिकमतें बताई कि चूँकि ये यहूद जो थे, ये मुशरिकीन जो थे, यहूद ये मुसलमानों के ऊपर तंज करते थे और मुशरिकीन भी इतराज करते थे कि तुम कैसे दीन इब्राहिमी पर हो, उसके किबले को तुम मानते नहीं। तो उनका भी इतराज दूर हुआ और जो यहूदी छुपाते थे उनको भी पता था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किबला होगा वो बैतुल्लाह होगा, तो उन्होंने भी छुपा लिया। तो उनके ऊपर भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सफ़ा मरवा का जिक्र इसलिए किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरअसल ये बताना चाहते हैं कि
یہ ملت ابراہیمی کی اصل ہے، اور یہ مناسک حج میں سے ہے، حج کی عبادات میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام تر گندگی کو دور کر کے اس کو حقیقی معنی میں مسلمانوں کے سپرد کی ہے۔ تو صفا مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، شاعر شاعرہ کسی بھی مذہب کی علامت اور نشانی ہوتا ہے۔ شاعر سے مراد وہ جگہیں، وہ کام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا ہوا ہے، وہ جگہیں جن کے ساتھ شریعت نے عبادات کو مختص کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے، اور ان عبادات کو بجا کر انسان کو کسی اہم طریقے کی طرف، کسی اہم عقیدے اور نظریے کی طرف انسان کو متنبع کیا جاتا ہو، اور اس عمل پر اللہ کی محبت بھی حاصل ہو اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہو۔ تو شاعر وہ خاص جگہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عبادات کو خاص کر دیں۔ تو یہ یہاں صفا مروہ کی جو سعی ہے، یعنی یہاں بھاگنا، تو یہ اللہ رب العزت نے ان دو پہاڑیوں کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے، اور اس بھاگنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ شاعر ہے۔ شاعر کے اندر کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں رکھنے۔ پہلا ضابطہ اور اصول قانون یہ ہے کہ شاعر کو مقرر کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، انسانوں کے پاس اس کی اتھارٹی نہیں ہے۔ شاعر کو طے کرنے کی اتھارٹی اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے رسول بھی اس کو طے کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو ہے خود سے کسی جگہ کو مقدس قرار دے، یا کسی جگہ کے ساتھ کوئی عبادت کو جو ہے مختص کر دے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کی ادائیگی کے لیے ان جگہوں کو ہمارے لیے خاص کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ کتنے ایسے جاہل لوگ ہیں جو ادھر جو ہے پاکستان کے اندر یا اپنے علاقوں میں انہوں نے حج شروع کر رکھا ہے کہ یہ جی غریبوں کا حج ہے، یہ جی فلاں کا حج ہے، جی ادھر آپ چلے جائیں، اور وہ گندے پانیوں کے ساتھ نہا رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے ایسی ویڈیوز یقیناً گزری ہوں گی کہ وہ یہاں پاکستان کے اندر ہی وہ اپنا حج جو ہے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ حج ادھر ہی ہوگا، صحیح ہے، کیونکہ حج کی ادائیگی، ان اعمال کی جو ادائیگی ہے وہ انہی جگہوں کے ساتھ، انہی چیزوں کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں کو طے کیا ہے۔ تو آج کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو طے کر سکتا نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ پہلا اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے یعنی شاعر کے والے سے کہ ان شاعر کا ہم نے احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تعظیم ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اور وہ بھی شریعت نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اس مقرر کردہ لمٹ سے آگے ہم نے نہیں تجاوز کرنا۔ یاد رکھیے ان چیزوں سے ہمیں محبت ہے، صحیح ہے، انہیں جا کر دیکھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ مسلمان صفا مروہ پہ جاتے ہیں، بیت اللہ میں جا کر وحدت کا ثبوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، وہاں تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ تو یاد رکھیے یہ جو تعظیم ہے وہ بھی طے ہے۔ اب کوئی شخص اپنے پاس سے ان کی تعظیم جو ہے وہ مقرر نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یا کوئی مرد و عورت یہ کہے کہ صفا مروہ تو بڑے مبارک جگہ ہیں، تو جو پاکیزہ اور مبارک جگہ ہوتی ہیں اس کے اوپر پاؤں رکھنا درست نہیں ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے اس مرد یا اس عورت کی یہ تعظیم درست ہوگی؟ بالکل درست نہیں ہوگی، کیونکہ مقصد ہی اس کے اوپر جو ہے وہ دوڑ لگانی ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے۔ تو یہ تعظیم اپنے پاس سے جب کریں گے تو یہ مقبول نہیں ہوگی، یہ انسان کے لیے درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہاں یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو محبت کا اظہار ہوتا ہے یا نفرت کا، اللہ کے یہاں شریعت کے دائرے میں اس کی بھی ضوابط ہے۔ شریعت اگر کسی چیز سے محبت کرنے کا حکم دیتی ہے تو وہ محبت اس کی باؤنڈری ہوتی ہے۔ محبت کے اندر
شریعت غلو سے منع کرتی ہے، اور شریعت اگر نفرت کا کہتی ہے تو نفرت کی بھی ایک باؤنڈری ہے. یہ نہیں کہ شریعت جو ہے جس سے بھی انسان نفرت کرے تو اتنی انتہا درجے کی نفرت کرے کہ وہ اپنی حدوں کو ہی پر کرے. یہاں شریعت ایک معیار دیتی ہے. مثال کے طور پہ اب ہم وہاں جمرات جو ہیں ان کو حاجی جو ہے عمرہ کرنے والے وہ کنکریاں مارتے ہیں. حاجی کیا کرتے ہیں؟ ان کو کنکریاں مارتے ہیں. تو آپ نے شاید دیکھا ہو بعض لوگ وہاں جا کر نا کنکریاں مارنے کے بجائے وہ جوتے مارنے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اور صرف اس میں کنکر چھوٹے چھوٹے کنکریاں مارنی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پہ اللہ اجر دے گا، اور انسان سے وہ عمل قبول ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا جب ہم کنکریاں ماریں گے. لیکن بعض لوگ وہاں جا کر شیطان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ جوتیاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ جوتیاں مارنا اور ان کا گالیاں دینا اگرچہ یہ نفرت ہے، لیکن مجھے بتائیے کیا یہ نفرت شریعت کے دائرے میں ہے؟ نہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ شریعت کے اندر تعظیم، محبت اور نفرت اس کا دائرہ کار ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ محبت اس قدر کے انسان غلوب تک چلا جائے یہ بھی درست نہیں. جس طرح کہ بعض لوگوں کی محبت میں جا کر انہیں اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. میرے صحابہ میرے مقام کو اس طرح پڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، مجھے اللہ کا شریک نہ بنانا، اور میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. انما انا عبد اللہ ورسول، میں تو اللہ کا عبد اور اللہ کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسول، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو بعض لوگ محبت کے اندر اس قدر غلو کرتے ہیں کہ مخلوق کو خالق کا شریک بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں. اور بعض لوگ نفرت کی انتہا کرتے ہیں. اب کفار سے نفرت تو مطلوب ہے، دلی طور پر ہمیں ان کے عقائد سے نفرت رکھنی چاہیے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ کسی کافر جو چلتا جا رہا ہو ہم اس کو ویسے ہی قتل کر دیں. ہمارے ملک میں وہ رہتا ہو، وہ جزیہ دیتا ہو، وہ ٹیکس دیتا ہو، صحیح ہے، تو یہ تو معنی نہیں نا کہ ہم اس کا نقصان کر دیں یا اس کا مال اٹھا کے ہم کھا جائیں. یا ہمارا پڑوسی ہو اور ہم جو ہے وہ جو ہے کہیں یہ تو کافر ہے، ٹھیک ہے، اس سے نفرت کرنی چاہیے، اس کو ہم گالیاں دیتے رہیں، تو یہ تو معنی نہیں نا نفرت کا دائرہ کار ہے. تو یہاں بھی یہ یاد رکھیے گا شریعت نے جو ان شاعر کی تعظیم مقرر کی ہے وہ اس لمٹ میں کی جائے گی تو تب اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، وگرنہ وہ کام انسان کے لیے باعث وبال بن جائے گا، وہ دین میں اضافہ ہو جائے گا. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے، تیسرا قانون یہ ہے شاعر کے والے سے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو شاعر ہیں، صفا مروہ ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، حجر اسود ہے، ان سے بڑے بڑے اعمال جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی مقصود ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جگہیں ہیں، اپنے اندر جو یہ دعوت لے کر چھپی بیٹھی ہیں، اور ان کے قالب میں ایک جو بہت ہی گہرا پیغام ہے، ہمیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کیوں کروا رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں کیوں دکھلا رہے ہیں، ان کے پیچھے کیا پوری ہسٹری ہے، کیا لاجک ہے، پیچھے اللہ رب العزت کے لیے کتنی قربانیاں ہیں، کتنی زندگیاں ہیں پیچھے. ہمیں ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اللہ نے ان کی اداؤں کو پسند کر کے عبادت کے ارکان بنا دیے. اللہ کو وہ عمل اتنے پسند آئے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک انہیں اپنی محبت کو پانے کا، اپنے تقرب کو پانے کا ذریعہ بنا دیا. تو ان ہستیوں کو بھی ہمیں جاننا چاہیے، ان کے عقائد بھی جاننے چاہیے، ان کے اعمال بھی جاننے چاہیے، تاکہ ہم بھی ایسی صفات پر متصف ہو کر اللہ کے قرب کو پا سکیں. کیوں جی، ہمیں اللہ کے قرب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ہے. جی بالکل ضرورت ہے. جی سر، جی سر ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں رب کا قرب مل جائے، ہم اس کے مقربین بندوں میں شامل ہو جائیں، اس کی رحمت ہمارے اوپر برسنی شروع ہو جائے، اور
ہمارے لیے وہ اپنی محبتوں کا اعلان کر دے، رحمتوں کا اعلان کر دے، معافیوں کا اعلان کر دے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے یہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ وابستیاں جتنی بھی زندگی ہیں، جتنی بھی نفوس قدسیاں ہیں، ہمیں ان کو جاننا چاہیے، ان کے عقائد کو جاننا چاہیے۔ اور یاد رکھیے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا حجر اسود کو بوسہ دیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وَعْلَمْ أَنَّكَ حَجَرٌ، تو جان لے کہ بے شک اے حجر اسود تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتے، ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اور اگر اے حجر اسود عمر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا، ما قبلتک، تو عمر کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ عمر اس لیے بوسہ دے رہے ہیں کیونکہ تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے۔ تو یاد رکھیے اتباع مقصود ہے، اللہ رب العزت کے قرب کے لیے نبیوں کی سنت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی، یہ مقصود ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے بعض دفعہ انسان کو شیطان جو ہے وہ نیکی کے راستے سے بھی گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے یہ کر لو، اچھا کام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگوں نے تلبیہ چھوڑ کر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا، تو انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ مجھے لوگوں پہ تعجب ہوتا ہے، یہاں اس موقع کی جو تعلیم ہے وہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، اور لوگوں نے تلبیہ چھوڑ کر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہی بات کی، کہتے ہیں کہ بس اوقات انسان کو شیطان جو ہے نا وہ گمراہی کے راستے سے، برائی کے راستے سے پھسلاتا ہے، تو جب اس کا تقوی مضبوط ہوتا ہے برائی کے راستے سے وہ نہیں پھسل پاتا، تو پھر نیکی کی طرف سے نیکی کا لبادہ اوڑھ کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے یہ خیر کا کام ہے کر لو، اس پہ کون سا گناہ ہے، اور وہ خیر کا کام سمجھ کے بہت بڑا گناہ کر لیتے ہیں، دین کے اندر اضافہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ یاد آپ نے رکھنے ہیں 3 اصول شاعر کے والے سے۔ نمبر 1، ان کی تعظیم کو مقرر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، نبی بھی اللہ کے حکم سے اس کو مقرر کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس تعظیم کی لمٹ ہوتی ہے۔ نمبر 3، کہ یہ چیزیں بھی مقصود ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی مقصود ہے کہ ان کے اوپر عمل کس نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ جس طرح یوں سمجھیے کہ جس طرح قربانی ہے، کوئی انسان قربانی تو کرتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا قربانی کس کی سنت ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو مجھے بتائیے اس کی قربانی کا کوئی فائدہ ہے اگر اس نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہی نہیں پڑھا؟ تو یہ 3 چیزیں آپ نے اس میں لازمی ملحوظ رکھنی۔ اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا ہے کہ جو بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تو اصل میں مدینہ کے جو لوگ تھے صفا مروہ کے اوپر یہ جو مشرکین تھے، انہوں نے 2 بت رکھے ہوئے تھے، ایک کا نام اساف تھا غالباً اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ تو بعض مسلمان جاہلیت میں اس کی سائی کرتے، تو جب اسلام آیا تو انہوں نے سائی کو پسند نہ کیا، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو جاہلیت کی رسم ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار کے ان کی اس ذہن کی نفی کی کہ نہیں، فلا جناح علیہ، یہ جاہلیت کی رسم نہیں ہے بلکہ یہ تو مناسک حج میں سے اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کے طریقوں میں سے ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا، بعض کفار نے، وہ مناف بت کی پوجا کرتے تھے اہل مدینہ، تو انہوں نے جو ہے یہ 2 بتوں کو وہ مانتے نہیں تھے، تو انہوں نے صفا مروہ کی سائی کو گناہ سمجھا، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کو اتار کر ان کے ذہن کو بھی صاف کیا کہ بیت اللہ یہ صفا مروہ کی جو سائی ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو تقرب کا ذریعہ ہے، یہ تو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، تو یہ جو تم حرج محسوس کر رہے ہو یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی شناعت نہیں ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جو بھی اس کو نفلی طور پہ کرتا ہے ایک کے بعد دوسرا، ٹھیک ہے، حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر۔ عمرہ کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے، بعض وجوب کے قائل ہیں بعض نہیں ہے،
तो जो एक दफा करने के बाद दोबारा फिर जाता है तो वो नफली तौर पे करता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी अमल को रायगा नहीं करता, अल्लाह भी उसके अमल की कदर करने वाले हैं। तो ये चीजें थी। उसके बाद यहूद की तरफ से चूंकि जो चीजें छुपाई गई थी उनमें एक मुसलमानों का किबला भी था। इनको जालिमों को पता था कि मुसलमानों का किबला बैतुल्लाह होगा, इनकी किताबों में ये चीज थी, लेकिन इन्होंने वो छुपा ली। और फिर ऊपर से ढंढोरा क्या पीटा कि तुमने हमारे किबले से इनहराफ क्यों किया, यानी दोहरा दोहरा जुल्म इन्होंने किया। एक तो हक को छुपाया और दूसरे नंबर पर इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने और भी बड़ी चीजें छुपाई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को छुपाया है, मुसलमानों के किबले को छुपाया है, इन्होंने रजम की जो सजा है उसको छुपाया है। तो ये ऐसे लोग हैं, अल्लाह भी इन पे लानत करता है और लानत करने वाले भी इन पे लानत करते हैं। लानत का माना होता है रहमत से दूरी, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना, धुतकार जाना। इससे ये भी मालूम हुआ कि मुतलक मुजमल तौर पे यानी बगैर नाम लिए जो है लानत की जा सकती है। मुतलक के जो ये काम यानी वो दो किस्म बनाते हैं उलमा, वो काफिर जो मर चुके हैं उनके ऊपर नाम लेकर भी लानत की जा सकती है, और जो जिंदा हैं उन पे नहीं। हो सकता है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे दे। हाँ, मुतलक तौर पे कहा जा सकता है जो ये काम करते हैं तो उस पे अल्लाह और उसकी फला फला लोगों की लानत है। बाकी जो मोमिन है, मुसलमान है, तो उसको लानत नहीं डालनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना की है, कोई शख्स अपनी गाड़ी को, अपनी सवारी को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जो है वो लानत डाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना की है। और बाज़ अहादीस में तो ये भी वजाहत मिलती है कि अगर वो लानत जो है वो इंसान के अपने मुंह के ऊपर जो है वो पड़ जाती है, तो लानत से हत्तल इम्कान जो है वो बचना चाहिए। ये कोई अच्छा अमल नहीं है। बाज लोग वो कह देते हैं ढेर फूटे नो, इस तरह के कोई जुमले बोलते हैं, बाज जो है वो यानी अजीब अजीब तरीके हैं लोगों के। तो ये सारे तरीके जो है जाहिलियत के हैं, इससे जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तौबा कर चुके और अपनी इस्लाह कर ली, यानी यहूद में से, नसारा में से अब्दुल्लाह बिन सलाम जैसे लोग, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं भी उनके ऊपर जो है रुजू करने वाला हूँ, मैं भी उनकी तौबा को कबूल करने वाला हूँ। तो बय्यनु का माना है हक को वाज़े कर। तो क्या हक को छुपाया भी जा सकता है? हक को वाज़े करना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे इल्म के बारे में पूछा गया और उसने मसला छुपा लिया, तो उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग जो है वो आग की लगाम जो है वो पहनाई जाएगी। सही मुस्लिम की हदीस है। लेकिन याद रखिए इससे एक सूरत जो है मुस्तस्ना है, अलग है, जुदा है। वो ये है कि अगर किसी कौम के यहाँ कोई चीज फितने वाली हो और आपके इल्म में हो, और आप अगर बयान करें और लोगों के लिए फितना बन जाए, उनका अकल पूरा ना हो, उनका फाहम पूरा ना हो, वो बड़े जो है नॉर्मल से लोग हों कि बाज बातें उनके लिए फितना बन जाए, तो शरीयत इजाज़त देती है कि उनके सामने वो बातें बयान ना की जाएं, उनके सामने वो काम ना किए जाएं। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में बाकायदा इसका बाब कायम किया और वो तकरीबन 6-7 मिसालें लेकर आए हैं। उसमें से एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था बैतुल्लाह को गिरा कर दोबारा तामीर करने का, तो आपने फरमाया ए आयशा, अगर मुझे ये डर ना होता ना कि तेरी कौम नई नई मुसलमान हुई है, तो मैं बैतुल्लाह को असली बुनियादों के ऊपर जो है वो तामीर करता। तो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये इनके लिए परेशानी ना हो जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर को गिरा दिए। तो फितने के डर से इल्म की बात जो है वो आप नहीं कर सकते। अगर कहीं फितने का डर हो, लोग दीन से दूर हो जाएं, लोगों की अकलें इतनी ना हो। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, सही बुखारी में ही है, इब्न मसूद का भी है, कल्लिम मिन्नास बिक़द्रि अक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अकलों के मुताबिक जो है वो गुफ्तगू किया करो। हाँ, अगर लोग समझदार हैं, लोग इल्म वाले हैं, लोग समझने वाले हैं, तो आप उनके सामने इल्मी तौर पे बात रख सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों के लिए फितने बन सकते हैं, जिन जो मुतशाबिहात में से हैं या जिनसे
اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان میں داخل ہونے سے. اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو یقیناً وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے, تو اس کے سامنے وہ چیز نہیں رکھنی چاہیے. یہ شریعت کا اصول ہے, تو یہ آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے کہ جو بھی بغیر ایمان کے مر گئے تو اللہ تعالیٰ کی اور سب لوگوں کی ان پر لعنت ہے, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, عذاب ہلکا ان کا نہیں ہوگا. اور آخر میں یہ پیغام ہے کہ سنو, تمہارا الہ تو ایک الہ ہے, اسی کی پوجا کرو, اسی کی عبادت کرو. وہ بڑی محبت کرنے والا, بڑی شفقت کرنے والا ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, تمہیں بلاتا ہے, تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے, طرح طرح کی ذرائع سے تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے. تو اس لیے اس کی طرف پلٹ آؤ. وہ تمہارا محسن بھی ہے, تمہارا کرتا بھی ہے, تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہے, تمہارا رزاق بھی ہے. کیوں تم اس کی بغاوت کے اندر ڈٹے ہوئے ہو؟ کیوں تم اس کی احکامات کو چیلنج کر رہے ہو؟ اس کی طرف آ جاؤ, اسی ایک کی عبادت کرو. جی واضح؟ جی سر واضح. جی واضح سر. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم کل کا ایک سوال تھا صبر کے حوالے سے. کل صبر یہ تھوڑی سی نا شفقت کیا کریں, جو احباب جو ہے نا جن کا مائک آن ہو وہ ذرا شور شرابے سے تھوڑا سا الگ ہو جائے کریں, پھر کوئی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ محترم کل کے حوالے سے ایک سوال تھا, میں نے ہینڈ ریز کیا تھا لیکن آپ نے کلاس اینڈ کر دی. تو صبر کے حوالے سے سوال تھا کہ ہر بندے کے صبر کا درجہ تو اپنا ہو سکتا ہے, وہ ظاہری بات ہے کہ کس مصائب سے گزر رہا ہے, یہ کس لحاظ سے وہ صبر کرتا ہے. لیکن میرا یہ سوال تھا کہ انسان ہے وہ کمزور ہے, تو اگر انسان کے اوپر رجوع اللہ کے باوجود بھی مصائب آتے ہیں, تنگ دستی آتی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو ایک چیز ہے کہ جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے, پیسے کی فراوانی ہے, تو اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے, یا اس کے زیادہ اس پہ اللہ کی نہیں, نعمتیں ہیں. لیکن کچھ یہ ضروری لوگ ایسے نہیں ہیں ہے کہ جو رزق انسان کے پاس جی زیادہ ہو. رزق زیادہ ہو تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا مقرب ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جس کے اوپر کوئی آفت نہیں آ رہی ہوگی, اللہ رب العزت اس کو نا جہنم کے اندر تھوڑی سی سزا دیں گے اور اس سے پوچھیں گے سنا, تو وہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے تو مسائل میں گزاری ہے. تو کافروں کے پاس بھی بڑی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, تو اللہ رب العزت بعض مال دے کر انسان کی آزمائش کرتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی زمین کو عدل سے بھرتا ہے یا ظلم سے بھرتا ہے, یہ حقوق کی ادائیگی کرتا ہے یا نہیں کرتا. مجھے کہ نہیں, بعض دفعہ یہ مال ہر طرح یہ فتنہ ہے, اللہ یہ کہ انسان اس کو اچھے مصارف میں صرف کرے. باقی جس کی جتنی قربانی ہوگی اللہ کے یہاں اس کا اتنا اجر ہوگا. مثلا انبیاء کی قربانی زیادہ ہے تو ان کا اجر بھی زیادہ ہے, اس کے بعد ان کے اصحاب کی قربانی زیادہ ہے تو ان کا اجر زیادہ ہے. یعنی جس کی قربانی جتنی زیادہ ہوگی نا بھائی, اس کا اجر بھی اسی اعتبار سے ہوگا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے لا یظلم مثقال ذرہ,
مکھی کے سر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں. جی بالکل سر، آپ بالکل بجا کریں، لیکن میرا سوال اس وجہ سے آیا تھا کہ معاشرے میں کئی لوگ اس بات پہ لان تان کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے کام کو دیکھو، تمہاری نمازیں تمہاری تمام چیزیں، اس کے باوجود تم کس حال میں ہو، کس تندرستی میں گزارا کرتے ہو، اور کیسے یہ سارا. تو اس وجہ سے میں نے سوال کیا. جزاک اللہ، آپ نے بہتر رہنمائی فرمائی. نہیں، یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں نا تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے خیبر تک کوئی ہمارے صرف 2 ہی چیزیں ہوتی تھی، پانی اور کھجور. کبھی بھی ہم نے سیر ہو کے کھانا نہیں کھائی. صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئی ہیں تو 30 جو کی وز آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ بستر دیکھیں تو وہ کھجور کے چھاؤ کا تھا، جس کے اوپر اگر آپ سوئیں نا تو آپ کی کمر پہ نشان پڑ جائیں. صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی زندگی گزاری ہے. آپ پہ مصائب بھی آئے ہیں، موت کے وقت بھی مصائب آئے ہیں. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ مومن پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. صحیح. تو وہ اللہ رب العزت سے ڈرے ضرور، اللہ سے خوف کھائے، اپنے اعمال کی اصلاح کرے. ٹھیک ہے. لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ہاں ناراض ہے. اگر یہ آزمائشیں اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہوتی نا تو یہ کبھی بھی مومن پر نہ آتی، کبھی بھی انبیاء پہ نہ آتی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی سر، سمجھ گئے. جب اور سر سمجھ آئی ہیں تو پھر سر شہید کے حوالے سے کل ایک بات تھا. قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے جو یعنی قرض کی زد میں ہے اور اس کا وقت ازل آ گیا اور اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور اگرچہ وہ اپنی زندگی میں کوششاں تھا کہ وہ قرض ادا کرے، لیکن اسباب نہیں بن سکے کہ وہ قرض باقی ادا جو کرے. اس کی جو تو اس اولیاء ہیں نا، اس کے ولی ہیں جو، ان کو چاہیے کہ اس کی طرف سے وہ جی ادا کریں، اس کی طرف سے وہ جی جی کوشش کریں وہ ادا کریں. جی جزاکم اللہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت حجر اسود کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ مطلب جیسے صفا اور مروہ کی پہاڑی کیسے یہ نہیں کرتی، اسی طرح سے حجر اسود کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ کیسے یہ اس ایک کی پتھر ابتدا ہے جو جنت سے لایا گیا تھا. صحیح. مسلم ابو داؤد کے حدیث سے تو دودھ سے زیادہ سفید تھا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدم کے بیٹوں نے اس کو چھوا ہے تو ان کے چھونوں سے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. اور دوسری حدیث اوکے. یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو 2 آنکھیں اور زبان دے گا، اور یہ اس مرد و عورت کے حق میں گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بارے میں معلومات ہیں. جی تو مطلب یہ کیوں کہ ہمیں کیوں اس کا حکم دیا گیا کہ ایسے کرنا چاہیے، مطلب جی کیوں حجر اسود جی میں جیسے نے بیت المقدس حدیث بیان کی تھی، شاید آپ نے غور سے نہیں سنی. جی 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 کس نے غور سے سنی ہے؟ ہم حجر اسود کو کیوں غوثہ دیتے ہیں؟ کوئی ایک بتائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نے تھا. اس کو بوسہ دیا، ہم اس وجہ سے بوسہ دیں. ہاں جی. سیدنا عمر رضی اللہ نہیں تعالیٰ نے بوسہ دیا نا تو کہا کہ آپ کو میں بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بوسہ دیا. جی 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 حضرت میں یہ تو سمجھ رہی ہوں، لیکن یہ جیسے مطلب کیوں اس کی ابتدا، جیسے صفا اور مروہ کا چکر ہم یوں لگاتے ہیں، اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ حجرہ یہ دوڑی تھی وہ پانی کے لیے، اس وجہ سے ہم بھی وہاں پہ دوڑ لگاتے ہیں. تو اسی لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ حجر اسود ہم کیوں ایسے کرتے ہیں، مطلب اس کے پیچھے کیا یہ ہے. شاید سسٹر ہماری بات نہیں سمجھ پا رہی یا شاید میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا. ہم اس کو اس نہیں لیے بوسہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور وہاں اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیے. جس طرح آپ لوگ جب مسح کرتے ہیں جرابوں پہ تو کہاں کرتے ہیں یا موزوں پہ؟
اوپر کرتے ہیں یا نیچے کرتے ہیں؟ جی سسٹر، جی جی آپ جرابیں موزے پہن کے مسا کبھی کیا آپ نے؟ نہیں ویسے تو نہیں کی. سبحان اللہ. اچھا، تو مسا کریں تو کہاں مسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی کو کرتے ہوئے؟ جی نیچے کرتے ہیں، پیر مطلب انگلی بھی کرتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا. بس آپ یہ یاد رکھیں کہ جی آپ کو میں اس سے سمجھا سکتا ہوں کہ ہم نماز میں ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، یہ رکوع کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح وہاں بھی اللہ کا حکم ہے. اور جب اللہ کا حکم آ جائے، اس کی لاجک ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آئے، تو ہمیں پھر بھی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی نہیں، لیکن آپ نے یہ وہ بتایا نا کہ مطلب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں کیا. تو یہی اچھا، میں پوچھنا چاہ رہی جی تھی، حجر اسود کے پیچھے جی کیا کہانی ہے، جی مطلب کیوں یہی اسے ہم نبی صلی اللہ یہی علیہ وسلم نے بتا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے میں نے اسی لیے کہا ہے کہ جی ان کو جاننا، ان کے متعلق کیا، وہ سب سے بڑی معلومات یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو وسعت دی ہے، یا اس کے پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ایک پورا طریقہ ہے. میری بات یہ تھی کہ وہ لوگ، ان کا عقیدہ کیا تھا. وہ اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینے والے، وہ شرک سے روکنے والے، وہ بتوں کی پوجا سے روکنے والے، وہ اللہ کے لیے محبت جی کرنے والے، اللہ کے لیے نفرت کرنے والے، اللہ کے لیے انہیں جتنی مصائب آئے. تو ہمیں بھی وہ چیزیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لڑنا، اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے لیے ناراض ہونا، یہ سارے جذبات ہمارے اندر بھی پیدا ہوں تاکہ ہم بھی اللہ کے مقرب ہو جائیں. مزہ ہی جی 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 یہ بہت مقصد. شکریہ. جی یہ سوری سر، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ حجر اسود کو وہاں جیسے وہ پتھر وہاں نصب کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب دو قبیلوں کی وہ اس میں صلح کے لیے، یہ وہ نہیں تو نہیں پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ سے؟ چلو کس کو گروپ میں سوال بھیج دیں. میں تو ان کے سوال سے یہی سمجھوں. جی یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سامنے اسکرین میں، یہ ٹرافیاں نظر آ رہی ہیں؟ جی سر نظر آ رہا ہے. عبدالرحیم بھائی کو تو زیادہ نظر آ رہا ہوگا انشاءاللہ. جی سر نظر آ رہا. ماشاء اللہ. یہ سسٹر نادیہ پڑھے نام اور بتائیں. ماشاء اللہ. سب سے پہلے جو ہیں یہ آسمہ امرین ہے، اور ان کے 40 مارکس ہیں 40 میں سے. اور سیکنڈ پہ ہے وردہ، اچھا ایک ان منٹ کے ٹھہرے، یہ 36. موجود ہیں آسمہ؟ سسٹر آسمہ موجود ہیں؟ سر اسکرین کلیئر فل نظر نہیں آ رہی، کائنڈلی پوری کر دیجیے. اب بتائیے. اسلام موجود بھی نہیں. اچھا ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بڑی انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے. آگے وردہ، ان کے نمبر ہے 36. یہ موجود ہیں؟ میرے یہاں سے یہ مسز کامل کے نام سے تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، یہ آپ کے نمبر ہیں 36. جی جی الحمدللہ، جزاک اللہ استاد محترم. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو شرف سے درکے. جی سسٹر آگے. ہے سائمہ ظفر، اور ان کے نمبر ہے 40. جی سسٹر سائمہ موجود ہیں؟ جی سر میں موجود ہوں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. ماشاء اللہ آپ نے پورے نمبر لیے. جی آگے. نادیہ ریاض، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نادیہ ریاض 40، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ. سسٹر نادیہ موجود ہے؟ جی میری آواز آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ استاد آ رہی ہے، شاید اس کا نیٹ کا ایشو ہوا. جی 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 ہو سکتا ہے. جی آگے سبحین فاطمہ، ان کے 35 نمبر ہیں.
माशाल्लाह, मजीद मेहनत करें। जी सुबहीन मौजूद हैं? जी सर, वो आपको YouTube से सुन रही है, मेरी सिस्टर है छोटी, और साइमा जफर बड़ी सिस्टर है। अच्छा अच्छा, वो बड़ी सिस्टर है, तो ये छोटी साइमा जफर बड़ी सिस्टर है, सदीक फातिमा थर्ड पे छोटी है, सदीक। दरमियान में मैं आमना, हम तीनों आपकी क्लास लेते हैं। अच्छा, सुबहीन भी आपकी सिस्टर है और वो साइमा भी आपकी थी सिस्टर। मेरी जी, क्लास में साइमा हो गई जफर भी और मैं आमना जफर हूँ, तीन हम सिस्टर्स मिलके आपकी क्लास लेते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस दीन के साथ ताल्लुक और वाबस्तगी को मजीद बढ़ाए। अल्लाह ताला आपकी आमीन जरिया बनाए हम सबकी। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। जी आगे सिस्टर महविश 39, माशाल्लाह, ये मौजूद है? जी सिस्टर महविश मौजूद है? मेरे ख्याल से नहीं है सर। जी सर मौजूद हूँ। जी सर मौजूद हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी कोशिशें कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, आपके नेट का इशू अब तो नहीं रहा ना? अब तो मतलब रोजाना की बेस पे आज आप सर लाइट है, दूसरा लाइट हो तो फिर नहीं होता। अच्छा, अल्लाह ताला आपके लिए वरना आसानी लाइट फरमाए। हम दुआगो हैं आमीन। जिनके यहाँ ये इस तरह के मसाइल हैं, अल्लाह ताला उनके मसाइल को दूर करे। वो कसरत से इस्तिगफार किया करें, जो भी मुसीबत हो, जो भी परेशानी हो, कसरत से इस्तिगफार किया करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़कुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह ताला तुम पे ना आसमान से बारिश भेजेगा, व युमदिदकुम बिअम्वाल, अल्लाह मालों से मदद करेगा, अल्लाह ताला औलाद से मदद करेगा। जिसके पास औलाद नहीं वो भी इस्तिगफार करे, जिसके रिज़्क में कमी है वो भी इस्तिगफार करे, और जिस पे कोई भी परेशानी है वो कसरत से इस्तिगफार करे। आगे जी, आगे कौन है? सिस्टर सना अफजाल। सर 40। आगे है सना अख्तर। जी जी बताएं बताएं बताएं। सना अफजाल है, 40 नंबर इनके। माशाल्लाह, ये मौजूद है? सिस्टर सना आवाज सुन रही है? अच्छा, नहीं है। जी आगे। इकरा नासिर, इनके 38 मार्क है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मजीद बरकत से नवाजे इन्हें भी और सना को भी। तो ये मौजूद है? जी आगे। मदीहा इब्राहिम, इनके भी 38 है। माशाल्लाह, 38, ये मौजूद है? नहीं सर ये नहीं है मौजूद। अच्छा, ये नहीं होंगे। अल्लाह ताला इनके लिए मजीद आसानियाँ फरमाए और इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। जी आगे। आगे सुंदस शफीक, इनके 37 है। माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, ये मौजूद है? सिस्टर सुंदस मौजूद? जी आगे। आमना कोसर, इनके 38 है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मौजूद है? अल्लाह ताला इनकी बरकत से नवाजे। जी आगे। आगे हैं सिस्टर आयशा, इनके 40 है। बहुत खूब माशाल्लाह, जबरदस्त, बारकल्लाहु फीक, ये मौजूद है? जी आगे। आगे शबनम नाज, इनके 37 है। माशाल्लाह, बहुत खूब, ये मौजूद है? नहीं सर ये नहीं अच्छा, आगे चलिए। है। राहीला, इनके 38 है। माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, ये मौजूद है? जी आगे। आगे हैं कोसर परवीन, इनके 34 है। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमाए। ये मौजूद है? सिस्टर कौसर परवीन मौजूद? जी आगे।
آگے مہا مقصود ان کے 40 ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت سے نوازے. جی آگے. آگے انم گل ان کے بھی 40 ہے. ماشاءاللہ یہ موجود ہیں. سسٹر انم موجود. سر میں انم گلزیب فل نیم ہے، پتہ نہیں میرا نام ہی کال کر رہی ہیں یا کسی اور کا. جی آپ نے اسائنمنٹ حل کی ہے. جی جی سر کی ہے، اور فل نیم انم گلزیب. پھر آپ کے گل ہے تو پھر آپ کے ساتھ ہی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. ماشاءاللہ بہت خوب. جی آگے. شاہین ابراہیم ان کے 35 ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے. جی آگے. آگے انسا ان کے 40 ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. آگے. آگے طاہرہ فاطمہ ان کے 38 ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے نوازے. جی ماشاءاللہ. آگے نائلہ حسیب ان کے 39 ہے. ماشاءاللہ یہ موجود ہیں. جی آگے. آگے شہناز سلیم ان کے 38 ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. جی آگے. آگے نورین طاہر ان کے 38 ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. جی آگے. آگے فرینہ یاسمین ان کے 38 ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. جی آگے. آگے اقصی ظفر ان کے 38 ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. آگے. آگے آمنہ بطول ان کے 28 ہے. یہ موجود ہیں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام یہ آپ کے نمبر تھوڑے کیوں ہیں؟ سر وہ میں نے لاسٹ کچھ آورز میں نا میں نے یہ سالو کی تھی اور میرے کچھ کوشچن رہ گئے تھے. میں نے کہا میں اس سے وہ ایبسینٹ ہوں، اس سے بہتر ہے کہ میں پریزنٹ تو شو کر دوں نا. جی سر میں نے اس کو پمپ کیا کہ کرو کرو کرو، تب اس نے کی. یہ سسٹر کو صرف آپ نے جھگڑا ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ سر میں نے اس کو اتنا کہا نا تب اس نے کیا. سر میں یہ تھوڑی بیمار تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اللہ تعالیٰ عافیت ان دے. کے اللہ پیچھے تعالیٰ لگ کے سر میں نے ان سے اسائنمنٹ کرائی. سر انہوں نے مجھے اس کورس میں شامل کیا اور یہ خود پڑھتی نہیں اور میں پڑھتی رہتی. نہیں سر جی ایسی کوئی بات نہیں، میرے کچھ لیکچر رہ گئے تھے جس کی وجہ سے پھر یہ میرے ساتھ ہوا ہے. اور سر جی یہ لائک بھی بہت ہے، پھر اس وجہ سے میرا تھوڑا دماغ ان سے کم ہی چلتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اصل میں جو انسان زیادہ پڑھ لینا تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو چلے نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ویسے بھی پڑھائی میں کمزور ہی تھی، یہ لوگ بہت لائق ہیں. ماشاءاللہ. تو آپ لوگ پورا تعاون کیا کریں اپنی آپی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے سر نوازے. جی اس کے سر پاس انشاءاللہ. اتنی تفسیر ہے اور اس نے ساری پڑھی ہوئی ہیں، بس اس کو مسئلہ ہے اس نے کی نہیں دل سے. اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں فرمائے. گھر کے اندر اگر پڑھائی والا آمین. ماحول ہو تو بہت پڑھنے کو مدد ملتی ہے. جی سر ہاں یہ انشاءاللہ نیکسٹ میں بہت اچھے مارکس ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. انشاءاللہ ہم امید رکھیں گے کہ آپ پورا مقابلہ جی کریں. سر انشاءاللہ. یہ جو جی باقی سر آپ انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. آمین. السلام تھینک یو. علیکم. وعلیکم السلام. جی آگے سسٹر. آگے حافظہ طاہرہ ہے، ان کے نمبر 40 ہے. ماشاءاللہ یہ موجود ہیں. موجود حافظہ طاہرہ. اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے. جی آگے. آگے السلام نجوہ علیکم. وحید. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی شیخ محترم میرے ساتھ کچھ ایشو رہا. میں نے جب سے کلاس میں مجھے بہت شوق تھا کہ میں فہم القرآن کا کورس کروں، تو میرے ساتھ ایشو یہ تھا کہ میرے پاس صرف لیپ ٹاپ تھا، موبائل بھی نہیں تھا. تو اس کے کی بورڈ کا بھی مسئلہ تھا، اس کے سے وائس بھی نہیں جاتی تھی واٹس ایپ پہ کہ میں جوائن کر سکوں گروپ میں، یا نیٹ بھی بند ہو گیا جب سے یہ اسٹارٹ ہوا کورس. تو ابھی میرے پاس لیکچرز بھی نہیں ہیں. میں کرنا چاہتی ہوں، میں دونوں اسائنمنٹس بھی سبمٹ کروانا چاہتی ہوں. اگرچہ میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کے میرے بھی پیپر ہو رہے ہیں 5th سیمیسٹر کے، میں پھر بھی اس کے اندر سے بھی میں وقت نکالنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے بجائے دنیاوی تکلیف سے.
تو मेरे लिए कोई रास्ता है? मुझे बताइएगा, थोड़ा मुझे गाइड कर दें। मैं जी परेशान बिल्कुल, हूँ इस हवाले से आपके लिए बहुत। रास्ता है, क्यों नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियत करे, अल्लाह ताला आपको आपके पेपरों में भी कामयाब फरमाए। तो इंशाल्लाह ये सिस्टर नादिया आमीन, आपके साथ आमीन। पूरी जज़ाक कोऑपरेट करेंगी। ठीक है, इंशाल्लाह जो लेक्चर हैं वो भेज देंगे। तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किल को आसान फरमाए। आप राब्ता कर लीजिए, ठीक है। जी, ठीक है शेख मोहतरम। जज़ाकल्लाह खैरा। जी आगे सिस्टर। आगे हैं नजवा मलिक, इनके 40 नंबर है। माशाल्लाह, बहुत खूब। मौजूद हैं ये? जी आगे। आगे हैं सफिया फारूकी, इनके 38 नंबर है। माशाल्लाह, बहुत खूब। जी आगे। आगे हिना सलीम, इनके भी 38 नंबर है। बहुत जबरदस्त। जी आगे इकरा खान, इनके भी 40 नंबर है। माशाल्लाह। जी आगे। आगे लास्ट पे ये इकरा नाज है, इनके भी 40 नंबर है। माशाल्लाह, बहुत खूब। इकरा नाज मौजूद? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं इकरा खान हूँ। जी आपके कितने नंबर हैं? 40। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत से नवाजे। आमीन। माशाल्लाह, बहुत आप लोगों ने मेहनत की है। अल्लाह ताला इसका बदला आपको दे, आपको इसका अच्छा सिला दे, और आइंदा भी आप मेहनत कीजिएगा। तो सर मेरी असाइनमेंट का नंबर नहीं है। जरमीना। आपका नाम क्या है? जरमीना। क्यों सिस्टर नादिया, इनका असाइनमेंट नहीं आई? सर मेरे ख्याल से शायद नाम नहीं भेजा मेरे इन्होंने शायद। नाम भी भेजा है, रोल नंबर भी भेजा है, और जो सिस्टर रिमाइंडर दे रही थी ना कि आपका लास्ट डे है, मैंने उनको सेंड की थी असाइनमेंट। सर मेरा भी नहीं आया। सर मुनज्जा मेरा भी नहीं आया। आपका भी? आपने किसको भेजा? मुझे भेजा या सिस्टर नादिया को भेजा? सर नादिया को। ये आपने नादिया नाम के लिखा था नंबर अपना? पर। जी हाँ जी नाम लिखा है, मैंने आपको पर्सनल में किया था। नाम क्या है आपका? मुनज्जा नाहिद। उस्ताद मेरा भी नहीं आया, मैंने मगर आपको सेंड किया इंशा। अल्लाह मुनज़्ज़ा नहीं, आपने किस टाइम किया था? ये सारे जी नंबर जो है ना। जी मैंने सर मंडे को सुबह किया था, मंडे को सुबह 6 बजे के करीब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये काफी सारे हमसे तो रह गए फिर। जी वो असल में ये बात, मैंने आपसे टाइम लिया था क्या कल, था? तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने आज जो है मुझे टाइम दिया गया था कि ईशा तक, ईशा से पहले दे दें, तो मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले जो है वो सेंड किया था। जी मैंने दिया था। अल्लाह ताला आपकी आसानी करे। लेकिन जी सर हम लोगों ने टाइम से पहले सबमिट करवाई थी। जी हम माजरत खा हैं, और हम दोबारा फिर आपको नहीं मदद करेंगे माजरत की इंशाल्लाह। बात नहीं, वैसे कल दोबारा रिमाइंडर दे रही आपको थी। इंशाल्लाह ना वो भेज देंगे। ये वाकयातन मुझे जी याद आ रहा है, सिस्टर इंशा का भी आया मेरे पास, वो मुझसे बिल्कुल रह गया। तो मैं इंशाल्लाह ना, और जो सिस्टर नादिया के पास आए हैं, इंशाल्लाह ये भी आपको ये कल कंफर्म करके मैंने हम इंशाल्लाह आपको मैंने बता भी देंगे। सर मैं भी आपको जो दोबारा लोग सेंड जी दोबारा सेंड कर दें जो मुझे। लोग रेडी हैं मुझे सेंड कर दे दोबारा। दोबारा चलिए सेंड ठीक। कर दें, एक दफा दोबारा कर दें। अल्लाह ताला आपकी जो मेहनत सिस्टर को कबूल रिमाइंडर करे। दे रही थी, ग्रुप में रिमाइंडर दे रही थी ना कि आज लास्ट डे है, आज जोहर तक टाइम है, मैंने उनको सेंड की थी अपनी असाइनमेंट, तो सोचा शायद वो भी मतलब चेक करेंगी, तो ठीक है मैं दोबारा से कर देती हूँ, मे भी मेरी गलती हो। सिस्टर नादिया को सेंड। आपका नाम क्या है सिस्टर? जरमीना। हाँ जरमीना। मैंने किया सिस्टर नादिया को सेंड। जी ये सिस्टर नादिया के सारे नंबर आपको दे देते हैं फिर, हैं? दे दीजिए, मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आपको बरकत से नवाजे। ये इसमें उनका कसूर नहीं है, मेरी मुझसे रह गए, कुछ शायद उनसे रह गए, तो इंशाल्लाह वो दोबारा भेज के इंशाल्लाह ये आपसे मदद भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं सर माजरत की बात नहीं है, वैसे ही एक जेंटल नहीं, रिमाइंडर था। ये आपका राइट है, ये आपका हक है। तो तालिब इल्म का जो राइट होता है, सही है, उस पे कोई जो है ना दूसरी राय नहीं है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। आपने बड़ी मेहनत और बड़े जज्बे से लिखा है, हमें इस जज्बे की कदर है, और हम दुआगो भी हैं। तो इंशाल्लाह आज वो इंशाल्लाह करके सुबह इंशाल्लाह, बल्कि कल क्लास में इंशाल्लाह आपको लाजमी बताएंगे।
سر جی میرا انشاءاللہ بھی بہت شکریہ منزہ کا بھی منزہ اور سسٹر زرمینہ 2 اور سسٹر انشا 3 اور آسیہ نورین آسیہ نورین جی جن کو ٹائم ملا تھا چلو وہ بھی شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ 4-5 لوگ جو ہیں تو یہ بھیج دیں سسٹر نادیہ کو دوبارہ مجھے بھی بھیج دیں شکریہ سر جی ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم اللہ تعالیٰ آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر جی وہ اسائنمنٹ واپس ملے گی مطلب پتہ چلے گا ہم بھی اس کو دوبارہ پڑھ سکیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہمارے مارکس کیوں کم آئے اور کیا ہمیں مزید اس میں کرنا چاہیے ماشاءاللہ آپ کی سوچ تو اچھی ہے لیکن اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو میں جو مطلب زیادہ تر جو غلطی ہوگی وہ بتا دوں گا وہ ایک ایک کے اوپر بات کرنا بہت لمبا ہو جاتا ہے بہت سر جی مجھے تو لازمی بتا دیجیے گا کیونکہ میں نے پتہ نہیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کیا غلطیاں کی ٹھیک ہے میں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ جی سر تھینک یو جزاک اللہ بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام